الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ یہ ایسا خوبصورت دین ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے اور زندگی گزارنے کا مکمل اسلوب اور طریقہ کار ہمیں سمجھاتا ہے۔ انسان کسی بھی حالت میں ہو، اسلام نے انتہائی خوبصورت ہماری رہنمائی فرمائی، اور اسلام اس لیے امتیازی خصوصیات رکھتا ہے کہ اس کے پاس انسان کی ہر حالت کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ سفر کیونکہ انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، انسانی زندگی کے اہم مقاصد جو ہیں سفر کے بغیر ان کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انسان گھوم پھر کر اپنی زندگی کے مطلوبہ فوائد حاصل کرتا ہے۔ اور اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، اسلام نے سفر کے حوالے سے بھی ہمیں آداب سکھائے ہیں، احکامات دیے ہیں، اور سفر کے اندر ایک مسافر کو کن ضروری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، کن احکامات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، اور کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے پورے سفر کا آغاز بھی کرنا ہے، اور پورے اختتام تک کن امور سے گزرنا ہے، اور کن امور کو آپ نے اپنے سامنے رکھتے ہوئے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور احکامات کی پابندی کرنی ہے جو شریعت مطہرہ نے آپ کے لیے آپ کو اس کو پابند کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے، دین اسلام نے سفر کی حالت میں کیونکہ انسان کو اکثر مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو دین اسلام نے جو مسافر کو رخصت عطا فرمائی ہے اور جو اس کو اتنا اعزاز عطا کیا کہ وہ سفر کی حالت میں کوئی عبادت کرے گا تو وہ اس طرح اس کو ثواب ملے گا جس طرح وہ اپنے گھر پہ رہتے ہوئے یا اپنے شہر میں رہتے ہوئے عبادت کرتا ہے، ایک مقیم کی طرح جس طرح اس کو ثواب ملتا ہے، مسافر کو بھی اس طرح اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور بلکہ مسافر کے لیے کہا گیا کہ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس طرح مسافر کے درجات بھی بیان کیا گیا، مسافر کے کچھ فضائل کو بھی بیان کیا گیا۔ یہ اہم موضوع ہے کیونکہ ہم روزانہ کسی نہ کسی سفر میں رہتے ہیں، اور بعض اوقات بہت سارے مسائل کا سامنا بھی کرتے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کا شعور اور ادراک نہیں ہوتا کہ ان مسائل میں سے کیسے گزرنا ہے۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم سیکھیں گے کہ دین اسلام نے سفر کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں، کیا احکامات ہمیں عطا فرمائے اور کیا آداب عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، آپ کی حیات طیبہ ہمیں کیا میسیج دے رہی ہے، کیا سیرت کا میسیج ہمارے لیے، کیا پیغام ہے، یہ آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے جو مہمان شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ آپ سربراہ ہیں متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، ممبر ہیں اسلامیتی کونسل کمیٹی پاکستان کے۔ ان کے ساتھ آج ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب نے۔ آپ منہاج القرآن انٹرنیشنل کی ایک اہم شخصیت ہیں، اور آپ کا بھی علمی مقام ہے، اور آپ مختلف علمی موضوعات پر دسترس رکھتے ہیں اور ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب کی طرف جائیں گے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ سفر ایک انسانی زندگی کا اہم حصہ ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے انسان کو سفر تو ضرور کرنا پڑتا ہے، اور ایک مسافر جو ہے اس کی بہت ساری ذمہ داریاں دین اسلام نے لگا دیں اور اس کو آداب بھی سکھا دیے۔ سفر کے حوالے سے ہمارا دین اسلام کہتا کیا ہے، سفر ہو اور مسافر ہو، اس حوالے سے دین اسلام کی اگر بات کی جائے، قرآن پاک کی بات کی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بات کی جائے، یہاں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ سفر اور مسافر دونوں کے حوالے سے قرآن اور حدیث کیا ہمیں میسیج دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بخاری صاحب، یقیناً بہت ہی اہم نوعیت کا آج آپ نے موضوع منتخب کیا ہے جو ہمارا روزمرہ کی زندگی سے متعلقہ ہے، اور بڑی آپ نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی انٹرو میں کہ یہ دین اسلام کیسا نظام زندگی ہے، کتنا مکمل ضابطہ حیات ہے، کیسا دستور اور آئین زندگانی ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر مسئلے میں کتنی واضح، کتنی روشن اور کتنی دو ٹوک رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ آپ یعنی سچی بات ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ جب سفر کے آداب، سفر کا طریقہ کار، سفر کے لیے اصول و ضوابط کتاب و سنت کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں، اور آپ کے تربیت یافتہ آپ کے رفقائے کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی جو زندگی کے طریقہ کار اس کے مطابق جب بندہ پڑھتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ کتنی وسعت ہے اور کتنی واضح تعلیمات ہیں۔ تو یقیناً جیسے ایک شاعر نے کہا تھا، سافروا ففی الاسفار خمسۃ فوائد، وہ کہتے ہیں کہ سفر کرنا چاہیے، سفر میں 5 فائدے ہوتے ہیں۔
اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار سفر کے بارے میں ہمیں خود رہنمائی فرمائی ہے، ترغیب دی ہے بلکہ کہ سفر کرنے میں کیا فوائد ہیں. تو وہ آخر میں وہ کہ اس میں اقتصاب و معیشت، وہ کہتے ہیں کہ بندہ معیشت کماتا ہے، روزی کماتا ہے. اور آخر میں فرماتے ہیں وہ صحبت و ماجدی، کہ سفر میں پانچواں جو اہم فائدہ حاصل ہوتا ہے نا وہ اللہ ماجد کی صحبت، سبحان اللہ کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرنا، اس سے دعائیں مانگنا. تو یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے. نبی پاک نے اس لیے فرمایا نا کہ 3 بندوں کی دعائیں ثلاث، آپ فرماتے ہیں ثلاث الدعوات لا ترد، 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی اللہ رد ہی نہیں کرتا. ان کے اندر فرمایا دعوت المسافر، جو مسافر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے. تو یقیناً سفر سے ہمیں بہت ثمرات، بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس لیے اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی نسبت جلیلہ کی برکت سے ہمیں بڑی واضح تعلیمات ملی ہیں. سب سے پہلے وہ ہے استخارہ کرنا. جب آپ ایک باضابطہ کوئی سفر کر رہے ہیں نا، مثلا جیسے عمرے پہ آپ جا رہے ہیں، بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، کسی آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں، سروس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے کہیں پہ جا رہے ہیں، تدریس کے کہیں پہ جا رہے ہیں، تو آپ نے سفر اس نوعیت کا کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ پہلے باضابطہ استخارہ کریں، 2 نفل پڑھیں، نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے استخارے کی دعا مانگیں. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہمیں بتایا گیا ہے. اور استخارہ کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا. یا اللہ اگر سفر میں ہمارے لیے خیر ہے تو ہمیں اس سفر کے لیے آسانیاں عطا کر، اگر اس میں ہمارے لیے شر ہے تو ہمیں اس سے محفوظ فرما. تو یہ استخارہ سب سے پہلے کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا، یعنی اس توفیق کی جیسے استخارے کی شکل میں ہو چکی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرے کہ یا اللہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل خانہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی النقل. اب میرے پیچھے گھر میں پورے جو معاملات ہیں میرے، ان کا نگہبان تو ہے، اور میں سفر میں میرا صاحب، میرا ساتھی اور میری سرپرستی کرنے والا، میری نگہبانی کر فرمانے والا وہ اللہ کریم آپ ہیں. 2 اور تیسرا یہ ہے کہ جب انسان رخصت ہونے لگتا ہے تو پھر خود بھی دعائیں دیتا ہے اور دوسروں سے دعائیں لیتا ہے. استودع اللہ، یہ نبی پاک کی دعا ہے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک. یہ صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں آپ کی عزت کو، آپ کی جان مال کو، آپ کی صحت سلامتی کو، اور آپ کی امانت جو ہے، اور پھر اس طرح آپ کی جو خواتیم اعمال ہیں ان سب کو میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. تو اس انداز سے رخصت کرنا چاہیے. یعنی کہ ہر چیز کے آداب اگر دین اسلام میں دیکھا جائے، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ سفر ہے تو تب بھی دین اسلام نے قرآن پاک میں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے بھی ہمیں میسیج دیا ہے کہ اگر سفر کا آغاز آپ کرنے لگیں تو آپ نے کون سے پریکاشنز لینے ہیں. آپ نے پہلے سفر سے پہلے استخارہ کر لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کر لینا ہے کہ کیا اس سفر میں میرے لیے خیر و برکت ہے یا یہ نہیں کرنا چاہیے سفر. اور اس نے دعاؤں کا ذکر کیا. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انسان دعاؤں کے بغیر نکلتا ہے تو انسان اللہ کی حفاظت میں نہیں ہوتا. اگر دعاؤں کے اندر انسان نکلے، دعائیں لے کے جائے، دعائیں پڑھ کے جائے، دعائیں دے کے جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر، اس حصار کے اندر، حفاظتی حصار میں انسان سفر کرتا ہے اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچتا بھی ہے اور منزل سے واپس اپنے گھر تک واپس آتا ہے. ڈاکٹر علی وقار قاری صاحب بھی موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب کی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سفر کے آداب دین اسلام کی امتیازی خصوصیات ہیں کہ اسلام نے ہر موقع پہ انسان مشکل میں ہو، انسان آسانی میں ہو، انسان سفر میں ہو، گھر میں ہو، انسان خوشی میں ہے، غمی میں، ہر قسم کے انسان کو آداب بتا دیے. سفر کے جو آداب شاہ صاحب نے جن کا آغاز فرما دیا، کیا بنیادی وہ آداب ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمارے لیے ہیں کہ سفر کے اندر ہم نے ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اور یہ واقعی ایک اہم موضوع ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے. ابھی ہم گھر سے آئے ہیں تو ہم تھوڑا سا سفر کر کے آئے ہیں، اب واپس جائیں گے تو یعنی ہر روز یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. دیکھیے سفر کے آداب قرآن مجید سے ابھی شاہ صاحب نے احادیث مبارکہ کثرت سے بیان کی ہیں حدیثیں. تو ہمارے سامعین کو پہلی بات تو یہ جاننی چاہیے کہ اسلام کا دامن کتنا وسیع و عریض ہے. سبحان اللہ. ہر شے اس دامن کے اندر ہے. جی بے شک. اور ہمارے ہاں جو دین کا ورژن متعارف ہے خاص طور پہ مسلکوں کے بعد، وہ کتنا اس کے اندر کتنی تنگی ہم لوگ لا چکے ہیں. ہم لوگ اپنا تعصب اس میں داخل کر چکے ہیں. ہم وسعت اور جو گنجائش ہے اس کو اس کا دامن چھوڑ چکے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر دین کی وسعتوں کو اپنانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے اسامہ بھائی کہ سفر کی 2 قسمیں ہیں اور دونوں کو قرآن مجید نے صراحتاً یا اشارتاً بیان کر دیا ہے. مثلا قرآن مجید فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफ़ी अनफुसिहिम, यानी तुम सफ़र करो फिल आफाक, दुनिया जहान में सफ़र करो, और फिर दूसरा हिस्सा सफ़र का है निशानियाँ जो अल्लाह ने बताई कि दुनिया जहान में रखी हुई हैं, उसी तरह की एक निशानियाँ फ़ी अनफुसिहिम तुम्हारे अंदर भी रखी हुई हैं। अल्लाह। और इसी तरह दूसरी जगह फरमाया व फिल अर्द आयातुन लिल मुक़िनीन व फ़ी अनफुसिकुम, ज़मीन पर जब फिरते हो तो अल्लाह की निशानी है यकीन वालों के लिए, और उसी तरह निशानी है तुम्हारे अंदर के लिए। तो यहाँ से इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत शानदार इस्तेदलाल करते हुए दो अक़साम बनाई सफ़र की। सही। और वो बयान करते हैं कि एक सफ़र तो वो है जो इंसान एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक मुख्तलिफ हाजात की बुनियाद पर करता है, मुआशी ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है, पढ़ना है, पढ़ाना है, यानी जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात अज़्ज़ा व अक़ारिब से मिलना है, ये सफ़र है। और ये ज़हन में रखिए सर, ये सफ़र मुबाह है, मुस्तहब है, ये आप जिस नीयत से करेंगे, नीयत अच्छी है तो अजर होगा, अगर बुराई की तरफ करेंगे तो गुनाह होगा जी। लेकिन एक सफ़र ऐसा है जो इसको अल्लाह ने फ़र्ज करार दिया, वो सफ़र है बातनी, गुनाहों से अच्छाई की तरफ सफ़र, ताकि आप वो निशानियाँ जो आपके अंदर, आपके नफूस और कुलूब में अल्लाह ने रखी हैं, उसको पा सकें। तो लिहाजा रहला अलबातनिया भी हमने करना है, सिर्फ ज़ाहिर एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक नहीं जाना, बल्कि हमने गुनाहों से अच्छाई की तरफ जाना है, और इसको हदीस में बेहतरीन हिजरत कहा गया। सही। तो गोया हमने ये दोनों सफ़र करनी है, बिल्कुल। ये सफ़र फ़र्ज़ है। इमाम गज़ाली दोनों सफ़रों की जो है दीन इस्लाम ने हमें जो है तालीमात अता कर दी। शाह साहब से पूछना चाहूँगा, शाह साहब दीन इस्लाम ने अकेले सफ़र करने से मना फरमाया, और ख़ुसूसन ख़ातून को भी, मर्द को भी मना फरमाया और ख़ातून को भी बग़ैर महरम के सफ़र करने से मना फरमाया। इसमें क्या हिकमत है कि अकेला इंसान सफ़र क्यों नहीं कर सकता? अगर वो ड्राइव करना जानता है, अपनी कार ड्राइव कर सकता है, तो वो क्यों अकेला सफ़र नहीं कर सकता? अब तो CCTV कैमराज भी मौजूद हैं, लेकिन इस्लाम ने ये पाबंदी क्यों लगाई? देखें इमाम बुखारी साहब, इस्लाम की निगाह में हर फ़र्द की सलामती, उसकी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत, इसकी बड़ी अहमियत है। बहुत ही ज़्यादा इस्लाम इसकी अहमियत पर ज़ोर देता है। इसलिए इस्लाम ने हर उस चीज़ से, हर उस अमल से, हर उस फ़ेल से हमें इज्तनाब करने की, एहतराज़ करने की, दूर रहने की तलकीन की है कि जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। हर नुकसानदेह चीज़ से दूर रहने का हमें फरमाया। खुज़ू हिज़्रकुम, ये एक बुनियादी उसूल ज़िंदगी अता किया गया कि हमेशा एहतियात को लाजिम पकड़ो। सही। जहाँ एहतमाल हो ज़रर पहुँचने का, अंदेशा हो किसी नुकसान के आने का, तो इस्लाम वहाँ रिस्क लेने की हमें इजाज़त नहीं देता। ठीक। इस्लाम कहता है इत्मीनान के साथ और इतमाद के साथ, जिस चीज़ में यकीन हो, यकीन कामिल के साथ सफ़र करना, यकीन कामिल के साथ रास्ता इख्तियार करना, हमें इस्लाम इसका पाबंद बनाता है। इसी नबी पाक ने फरमाया कि लौ यअलमुन्नासु मा फिल वहदा, अगर लोगों को पता चल जाए ना कि तन्हा सफ़र करने का क्या नुकसान है, तो फरमाया मैं अल्लाह का रसूल ये ऐलान कर रहा हूँ कि मा सारा राकिबुन बिलैलिन वहदा, तो कोई बंदा रात को तन्हा कभी सफ़र ना करे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु के इरशाद गिरामी है, और ये सही हदीस है, सुनन नबी दाऊद के अंदर ये मरवी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये एक मर्द के लिए फरमाया जा रहा है। चे जाए कि एक औरत, एक खातून जो बुनियादी तौर पर कमज़ोर होती है जी, आपने कहा वो ड्राइविंग जानती हो, अभी हमने ये हमारे चंद साल पहले, चंद महीने पहले, कह ले साल डेढ़ साल की बात है, ये लाहौर के ऊपर ऐसा एक हादसा हो चुका, बहुत बड़ा साना, तो एक बहुत बड़ा साना हुआ। तो ये साने हाथ जो हैं, इनसे इस्लाम ने, आप रसूल रहमतुल्लाह अलमीन है, आपका पैगाम रहमत है, आप मुस्लिम इंसानियत हैं। आपने देखे उस खातून की ज़िंदगी कैसे डिस्टर्ब हुई, नामूस उसकी इज्जत, उसके जो बच्चे जिन्होंने ये सारा मंजर, तो वो तकलीफ दे सारी ज़िंदगी के लिए वो बच्चे डिस्टर्ब हुए। तो इस्लाम इन तमाम चीज़ों का दरवाज़ा ही बंद कर देता है। तो इसलिए हमें ये तन्हाई में जो सफ़र है ना, इससे इज्तनाब करने का हुक्म दिया गया। आका फरमाते हैं इज़ा साफरा सलासतुन, इज़ा खरजा सलासतुन फी सफ़रिन फलयुअम्मिरु अहदहुम। आका फरमाते हैं जब 3 बंदे निकले ना सफ़र में, यानी गोया आपने ये तरगीब दी है कि कम से कम 3 बंदे हों। एक तो होता है रूटीन का सफ़र, जैसे हम सुबह निकलते हैं, हमने कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, तो ये इस तरह की वो सफ़र नहीं हम शुमार करते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब इशाफ़ फरमा, हम घर से निकले, यहाँ पे आ गए, यहाँ से निकले घर चले जाएंगे टीवी प्रोग्राम करके। यहाँ से मुराद क्या कि मैंने यहाँ से कराची जाना है, मैंने यहाँ से कोयटे जाना है, मैंने इस तरह के सफ़र करने हैं रात के कि जिसमें कई घंटे सर्फ हो जाते हैं। तो ऐसे सफ़र कोशिश कीजिए कि आप तन्हाई से ना करें, आप उस जमात के साथ करें। और आप जमात के अंदर ये भी चीज़ शामिल हो सकती है, जैसे हम किसी ट्रेन में जा रहे हैं, कोई वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल हो, किसी जहाज़ के अंदर जा रहे हैं,
تو وہ اجتماعی ایک شکل ہوتی ہے. اور الحمدللہ موبائل ٹیلی فون بھی آ گئے تو یہ سہولتیں بھی آ گئی, تو اس سے وہ جو روی پانی تنہائی, اس وقت تنہائی ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہی جا رہا ہے پہاڑوں سے گزر رہا ہے, ایک بندہ اکیلا تنہا وہ صحراؤں سے گزر رہا ہے, ایک بندہ جنگلات سے گزر رہا ہے, تو اس طرح کی تنہائی سے ہمیں منع کیا گیا. اب تیسری بات جو ہے کہ جب آپ سفر میں نکلیں, تزودوا فإن خیر الزاد التقوی, تو آپ اپنا سارا جو ہے نا زاد راہ اس کا بندوبست کر کے نکلیں. اچھا, مثلا آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں تو آپ نے کراچی تک جہاں سفر کرنا ہے تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ جس سے آپ کے آنے جانے کا پٹرول اس کا سارا انتظام ہو سکے. راستے میں کھانے پینے کا, تو آپ راستے میں پٹرول ختم ہو جائے, پیسے آپ کے پاس نہ ہوں, کھانے کے لیے پیسے موجود نہ ہوں, خدا نہ خواستہ راستے میں ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے تو اس کے پاس آپ کے پاس پیسے نہ ہو, ٹائر تبدیل کرنا پڑ جائے, تو یہ ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ کر پورے نظم و ضبط کے ساتھ نکلنا چاہیے. سبحان اللہ. یعنی دین اسلام نے کس قدر خوبصورت تعلیمات میں عطا فرمائی. یقیناً اگر سچی بات ہے شاہ صاحب, اگر اس کے اندر غور کریں تو انسان کی فلاح کے لیے, اپنی انسان کی بہتری کے لیے. اور یقیناً اس میں آپ نے بڑا بجا فرمایا کہ اگر ایک بندہ بغیر پیسوں کے اور بغیر انتظامات کے نکلتا ہے اور مشکلات کا شکار ہوتا ہے, اور اکیلا تنہا ہو, تو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ روڈز کے اوپر اکثر تنہا لوگ کھڑے دوسروں کی مدد کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ کئی لوگ ڈر سے نہیں رکتے رات کی تاریکی میں, پتہ نہیں کہ یہ بندہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے, اور اس کی وجہ سے اسے کئی نقصانات کا سامنا اور بھی کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر علی وقار قاری صاحب, یہ بتائیے دوران سفر ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا جو شریعت ہم سے متقاضی ہے, جو چیزیں ہمیں منع کر دیں کہ ان چیزوں سے منع ہو جانا ہے دوران سفر, اور ان چیزوں کا ضروری طور پر خیال رکھنا ہے, کن چیزوں سے منع کیا گیا اور کن چیزوں کی کرنے کا حکم دیا گیا دوران سفر, وہ ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو سفر کی نیت ہے کہ سفر امور خیر کی طرف ہو, امور خیر کے لیے ہو, امور خیر کی انجام دہی کی طرف ہو. وہ دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں, وہ خاندانی بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ دینی معاملات بھی ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہو. اس کے بعد دین نے دوسری تعلیم یہ دی کہ جو آداب اسلام نے اور قرآن و سنت نے سفر کے بتائے ہیں, جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جن کا سبق ملا ہے, ان کو بہرحال ملحوظ رکھا جائے. ہم دیکھیے یہ جتنے ابھی شاہ صاحب نے کیسز بیان فرمائے, آپ جو بھی کیس دنیا جہان کا اٹھا لیں, دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی آفاقی ذات ہے, اور آپ کی تعلیمات ایسی آفاقی تعلیمات ہیں کہ اگر ان پر ہم عمل پیرا ہو جائیں بطور ذات بھی اور بطور معاشرہ بھی, تو آپ دیکھیے کہیں سے کوئی چور دروازہ نکلتا ہی نہیں ہے. آپ کوئی بھی کیس اٹھا لیجئے, خاص طور پہ سفر کے باب میں ایک کا شاہ صاحب نے ریفرنس فرمایا, اسی طرح آپ کوئی اور اٹھا لیجئے. میں آپ کو ایک کیس بتاتا ہوں کہ ہم اسلام آباد سے آ رہے تھے اور ہم نے رستے میں دیکھا کہ 2 حادثات ہوئے, اور ایک حادثہ ہوا ایک فرد واحد تھا. سر وہ اکیلا پریشان کھڑا تھا, گاڑی کا ٹائر پھٹ چکا تھا اور کوئی اس کو پرسان حال نہیں تھا, رات 2 کا ٹائم تھا. اور دوسری کلر گار سے آگے, اور دوسرا ایگزیکٹلی وہی ایک ٹائر کا معاملہ ہوا, اور وہ 3 دوست تھے. آپ یقین کیجئے, ایک ان کے جا کے کھانا لے کر آیا, ایک ٹائر بدل رہا تھا, اور ایک وہاں کے کھڑا سارا کچھ مینیج کر رہا تھا. کتنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ 3 لوگ چلیں تو ایک امیر بنا لیں, یعنی اشارہ یہ ہو گیا کہ منیمم 3 لوگ سفر کریں, اگر یعنی الگ گاڑی ہو تو پھر 3 لوگ سفر. اب دیکھیں یہ 2 حادثے ایک ہی سفر میں نے دیکھے, اور میں حیران ہو گیا, اور اچانک ہی میری توجہ اس حدیث کی طرف گئی کہ اللہ کے رسول کی باتوں میں کیسی اللہ تعالیٰ نے مطلب شان اور رعنائی اور حکمت رکھی ہوئی ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے اور ان کو کوئی پریشانی نہیں لا کوئی, اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ ابھی میری گاڑی کوئی آ کے نہ لے کے چلا جائے, اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں ٹائر لینے جاؤں گا تو پیچھے سے گاڑی ملے گی کہ نہیں ملے گی, پھر اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے. اچھا جو اوپر سے آ رہے ہیں ان کو یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں یہ جینوئنلی وکٹم ہے کہ نہیں ہے, یہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں. بالکل صحیح. تو لہٰذا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا, دیکھیے 50 سال بعد بھی نا امت کی نجات اسی میں ہے جو رسول اللہ فرما کے گئے. سبحان اللہ. ٹیکنالوجی جہاں مرضی پہنچ جائے, جب تک ہم اس کو وہ دامن چھوڑ دیں گے نا, اس سے پہلے دیکھیں جو ہمارے پاس اقوال ہیں ائمہ محدثین کی, وہ بڑی خوبصورت تعبیرات ہیں اس کی, مگر اساس رسول اللہ کی ذات ہے. جب تک ہم اساس کو اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑیں گے اس وقت تک ہم وہ کامل آگے نہیں چل سکتے. اور آخری اور سب سے اہم بات جو فرمائی, وہ فرمایا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ہے آپ کا زاد راہ مکمل ہو. یعنی یہ کتنا ویل بیلنسڈ اپروچ ہے کہ توکل کے مفہوم کو یہاں پہ قرآن و سنت نے واضح کر دیا. توکل یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بے وقوفانہ سا تصور اپنے طور پہ وضع کر لیں, اور جو آپ کو اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے اور جو سنت ہے اسباب اختیار ان کو ترک کر کے آپ اپنے طرف سے ایک توکل کا اخذ کر لیں. یہ جس طرح ایسے ہمارے یہاں شفاعت کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ ساری عمر زندگی رسول اللہ کے احکام کے مخالف گزاریں اور یہ تصور کر لیں جی چونکہ رسول اللہ نے شفاعت کر لیں گی, یہ تصور صحابہ کا تو نہیں تھا شفاعت. اسی طرح ہماری قوم میں بہت سارے ایسے
سے تصور یعنی کہ جو توکل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں کہ پہلے اسباب کو اختیار کیا جائے، پھر اللہ کے اوپر توکل کیا جائے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے تھے اور جنہوں نے اللہ کے رسول نے پوچھا کیا اپنی سواری کو باندھا تھا، تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول نہیں، تو آپ نے فرمایا پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. اگر آپ اجازت جی کروں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر پر جانا تھا، جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کتنے ویجیلنٹ تھے کہ حضور نے صحابہ کرام کو بھیج کر اس کے 2 روٹ تھے، دونوں روٹس کی پوری ریکی کروائی کہ کس روٹ میں پانی دستیاب ہے، کون سا روٹ ہمیں زیادہ مشکلات کا باعث نہیں ہے، کسی روٹ میں کوئی خدشات تو نہیں، ڈاکو شاکو. اس کے بعد مشاورت کے بعد حضور نے ایک روٹ طے کیا. آپ یعنی کہ یہ پریکاشنز ہیں نا، یعنی کہ احتیاطی تدابیر آپ نے روٹس دیکھنے اپنے. اور سفر کیونکہ کورننٹ تو سفر میں آسانی جو ہے وہ دین اسلام نے کہا کہ جس روٹ پر جس سفر پر آپ کو آسانی ہو وہ آسانیاں جو ہیں انہیں آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، اور جن میں مشکلات ہیں ان مشکلات سے رکنا ہے. اس حوالے سے مزید بھی امور ہیں اور مزید چیزیں جاننے والی سیکھنے والی، ان پر بات بھی کریں گے. لیکن یہاں پہ ٹائم اور شارٹ بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آ کر علماء کرام سے یہیں سے پروگرام دوبارہ آغاز کریں گے اور مزید سفر کے حوالے سے جو آداب اور احکامات دین اسلام نے سکھائیں وہ جانیں گے. بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ویو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سفر جو کرنا ہے انسان کو کیوں ضرورت پڑتی رہتی ہے. آپ گھر سے جب روزانہ نکلتے ہیں وہ سفر کی کنڈیشن ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی مسند پر، اپنی آپ دکان پر، اپنے آفس میں، کہیں بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں وہ سفر ہی ہوتا ہے. لیکن جو لانگ آپ سے ڈسٹنس پر جو آپ نے سفر کرنا ہے اس حوالے سے شارٹ ڈسٹنس کا سفر ہر حوالے سے دین اسلام نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے. شاہ صاحب سے جاننا چاہیں گے، شاہ صاحب جب انسان سفر کے لیے نکلتا ہے دعاؤں کا اہتمام بڑا ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے. اور قرآن پاک میں بھی سواری کے اوپر سوار ہوتے ہوئے جو دعا پڑھنی اس کی بڑی اہمیت دی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر شرعی جو ہم امور سرانجام دیتے ہیں دوران سفر، جن کی وجہ سے ہم دوسروں کے جو دوسرے مسافر ہوتے ہیں ہم انہیں تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، تو دین اسلام نے اسے بھی منع کیا. بعض اوقات آپ خود ڈرائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، یا آپ ایسی تھے پبلک ٹرانسپورٹ جب اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے دوسروں کے مسافروں کا خیال رکھنا ہے. وہ کیا امور اور آداب ہیں ان سے آگاہ فرما دیجیے. دیکھیں یقیناً سب سے پہلے تو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعائیں، مسنون دعائیں مسلمان کو یاد کرنی چاہیے. ان کی بہت برکت ہوتی ہے. انسان نقصانات سے، حادثات سے، سانحات سے محفوظ رہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کی برکت سے. جیسے آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان الذی سخر ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ اللهم هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. وآخر تک اس طرح نبی پاک کی دعائیں ہیں. اور بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. تو یہ دعائیں ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور ان دعاؤں کی برکت سے انسان نقصانات سے یقینی طور پر آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ، انشاءاللہ الرحمن کبھی آپ کا حادثہ نہیں ہوگا. اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سفر کریں تو اس سفر کو غنیمت سمجھیں، اللہ کا ذکر کریں بار بار. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سفر کرتے تھے نا، اذا صعدنا کبرنا، جب کوئی چوٹی پہ ہم چڑھتے نا، کوئی چڑھائی چڑھتے، کوئی پہاڑی راستے میں آتی، کوئی ٹیلا راستے میں آتا، اونچائی آتی، تو ہم اس کے اوپر چڑھتے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم مری جاتے ہیں. اس طرح کے سفر کریں نا تو یہ اللہ پل پہ چڑھیں تو یہ پڑھیں. اس طرح جہاز کے اوپر سفر کر رہے ہیں آپ تو یہ پڑھیں اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں وَإِذَا هَبَطْنَا، ایک روایت میں، اور ایک میں ہے کہ وَإِذَا نَزَلْنَا، جب ہم نیچے آ رہے ہوتے تھے نا سبحنا، تو ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا فَاتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو راستے کا حق دینا چاہیے. آپ مثال کے طور پہ
ایک 100 کلومیٹر کی رفتار پہ جا رہے ہیں اور موٹر وے ہے تو اس کے اوپر 110 والے بھی آئیں گے, 120 والے بھی آئیں گے, تو آپ ان کا راستہ نہ روکیں, آپ ان کو راستہ دیں, چھوٹی کار اپنی سائڈ پہ چلیں اور جس کا جو حق ہے اس کو حق دینا چاہیے. اور بعض اوقات ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم موبائل ٹیلی فون پر ایک لمبی کال وہ بطور ڈرائیور سننا شروع کر دیتے ہیں, یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے اور اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے کہ آپ اس کو غافل ہو رہے ہیں. آپ کو چاہیے پوری توجہ کے ساتھ اپنے جو ذمہ داری اس کو آپ نے سنبھالی ہے, بہت سارے لوگوں کی جانیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو اپنی جان کا مسئلہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے. بالکل ٹھیک. یہ قانون اس لیے, یہ ساری چیزیں ضابطے قانون ایسے نہیں بناتا, قانون ایسے نہیں بنائے جاتے, وہ اس لیے بنائے جاتے کہ انسان کی سیکورٹی کے لیے, آپ کی حفاظت کے لیے. تو آپ بعض اوقات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے بعض ساتھی, ہمارے بھائی وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, سب کے لیے وہ مصیبت بنے ہوتے ہیں, ان کو یاد ہی نہیں کہ میں سفر کر رہا ہوں, میں ڈرائیور پیچھے لائن لگی اور لوگ ہارن پہ ہارن دے رہے. تو ان چیزوں کا آپ کو خیال کرنا چاہیے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اوقات جو ہے نا سفر کے, ان کی بھی رہنمائی فرمائی. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر, اللہ بارک لی امتی فی بکورہا, یا اللہ میری امت, یہ سن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت ڈال دے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, صبح سویرے جب بندہ سفر شروع کرتا ہو کتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے. اور ایک اور حدیث سناتا ہوں جی کہ نبی پاک نے رات کے سفر کے بارے میں بھی فرمایا ہے, علیکم بالدلجہ, فرمایا نبی پاک فإن الارض تطوی باللیل. یہ بھی سن ابی داؤد کی حدیث اور یہ بھی صحیح حدیث ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی جو ہے نا, اس سے فائدہ اٹھایا کرو. رات کے ٹائم جو سفر ہے نا وہ سمیڑ دیا جاتا ہے, بلکہ آپ کے حدیث پاک کے الفاظ ہیں فإن الارض تطوی باللیل, رات کو جو زمین ہے یہ سکڑ جاتی ہے مسافروں کے لیے, اس کو اللہ تعالیٰ سمیڑ دیتا ہے, جلدی سمٹ جاتی ہے. تو یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح تعلیمات ہیں. اور یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں, جب آپ وہاں اپنا کام کاج کر لینا مکمل, تو وہاں ایسے بیٹھے رہنا نبی پاک نے اس سے منع کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم فارغ ہو جاؤ نا, اذا قضى احدكم نحمته من السفر, اذا قضى احدكم نحمته من السفر فليعجل الى اهله. سبحان اللہ. اس کو چاہیے سفر فوراً ختم کر کے جلدی اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹے, واپس آئے. اور اس طرح آپ نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب سفر کے دوران تمہیں نیند آئے نا, آرام کرنا ہو, تو سڑک کے کنارے نہیں کھڑے ہونا چاہیے. صحیح. یہ اس دور میں آپ نے فرمایا ہے کہ جب عام گھوڑے ہوتے تھے, کھچر ہوتے تھے اور اونٹ ہوتے تھے, آج کا تو دور بڑا خطرناک ہے نا, تو فرمایا کہ ٹرالے آ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں, رات کے ٹائم پہ لائٹیں ہوتی ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ جب رات کے ٹائم تم نے اذا ارستم, یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے, محدثین اس کا ترجمہ کیا ہے اذا نزلتم للراحہ, راحت کے لیے, سونے کے لیے جب تم اپنا پڑاؤ ڈالو نا, تو فاجتنیبوا الطریق, آقا فرماتے ہیں سڑک سے بہت دور ہٹ کر, راستے سے ہٹ کر, فرمایا فإنھا طریق الدواب, یہ تو سواریوں کا راستہ ہے, انہیں یہاں سے گزرنا ہے. یعنی خدا نہ خواستہ تم ایسے کنارے پہ, بعض اوقات جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں, گاڑی کھڑی کر دی جناب, ٹرالی کھڑی کر دی, ایسے سو جاتے پٹڑی کے اوپر. آقا نے اس سے منع, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس لیے ہمیں اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں, یعنی کہ ساری کی ساری انسان کی فلاح کے لیے ہیں, انسان کی کامیابی کے لیے, اور یہ مشکلات سے بچنے کے لیے, اور انسان کی جان کے تحفظ کے لیے ہیں. اور یقیناً اگر ان پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں, اور ہم نے کام تو کرنا ہوتا ہے, لیکن اگر اس کے اندر ہم جو دین کی احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اس پہ عمل کریں گے, ہم ثواب بھی حاصل کریں گے, اللہ اور اس کے رسول کی بندگی بھی کریں گے, غلامی بھی کریں گے, اور اپنا کام بھی کریں گے. کام تو اپنا ہم کر رہے ہوں گے, لیکن اجر و ثواب بھی کما رہے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم دوران سفر, جسے ہم نوائز پولوشن جسے کہتے ہیں, ہم بہت سارا تیز آواز کے اندر ہم ٹیپ کا بھی استعمال کرتے ہیں اگر اپنی سواری ہو, اگر ہم پبلک پلیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ میں جا رہے ہیں, آپ کسی بس اڈے پہ بیٹھے ہیں, کسی ایئرپورٹ بیٹھے ہیں, انہوں نے بعضوں کا دیکھا کہ مسافر جو ہیں بڑی تیز آواز میں اونچی اسپیکر کے ساتھ کچھ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کسی سے اسپیکر آن کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں, یا دوران سفر بس میں, ہوائی جہاز میں, ٹرین میں, تو ہم نے دیکھا کہ وہ بلند آواز سے اسپیکر کر کے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی میوزک سن رہے ہیں. یا تو ایسی کنڈیشن میں دین اسلام کیا کہتا ہے کہ دوسروں کی تکلیف کے باعث بننا یہ کیسا ہے؟ اس حوالے سے بالکل واضح حدیث ہے, المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہیں. اب کوئی بھی صورت ایسی جو آپ کے پورے وجود سے صادر ہو, آپ کی زبان سے, آپ کے ہاتھوں سے صادر ہو,
جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، کسی کی اذیت ہو سکتی ہے. اب دیکھیں نا پبلک ٹرانسپورٹ کا اگر معاملہ لیں، عین ممکن ہے اس میں کئی بزرگ ہوں اور ان کو سونے کا ٹائم ہو، کوئی بیچارے بیمار ہوں جو ہماری اس عمل سے اذیت میں آ رہے ہوں. تو یہ ایک گناہ جاری ہے جو ہم غیر محسوس انداز میں اپنے اوپر رکھتے ہیں اور دوسروں کو اذیت کا باعث بنتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے حق پر ایک لمٹ اللہ نے لگائی ہے تاکہ ایسا آپ کا حقوق اتنے ہیں جس سے دوسروں کے حقوق متاثر نہ ہو. اس لمٹ کے اندر ہر چیز ہونی چاہیے. تو ایسا بالکل یہ عمل جائز نہیں ہے، اسے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور ہمارے ہاں ایک بڑی مطلب غلط چیز یہ بھی رواج پا گئی ہے کہ ہر بندہ اس کو اپنا انفرادی حق سمجھتا ہے. بعض اوقات اگر کوئی ایسا عمل کرے اور کوئی سمجھدار آدمی بس میں یا گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں اس کو سمجھائے تو وہ کہتا ہے یہ میرا عمل ہے، آپ کو اس سے کیا ہے. یعنی ہم جوائنٹ رسپانسبلٹی لینے کی طرف اب نہیں چاہتے، سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں کہ اگر میرا کوئی مطلب یا میری کوئی حظ اور لطف پورا ہو رہا ہے تو اس میں اگر دوسرے کی تکلیف ہے تو ہم اس کو روا سمجھتے ہیں، ذمہ دار ہم نہیں ہیں. ہم نہیں. یہ غلط بات. بالکل ٹھیک ہے. دوسری ایک آخری بات میں عرض کر دوں کہ سفر کو وسیلہ سفر کہتے ہیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آئے، انہوں نے کسی دوسرے کے بارے میں بڑی اچھے تاثرات اور کمنٹس کا اظہار کیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں کیا. انہوں نے فرمایا پھر تو ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. یعنی اور اس حدیث کو بیان کر کے امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ استدلال کیا کہ بہت سارے امراض نفوس ایسی ہیں جو سفر میں صرف زائل ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، اور پھر بہت ساری امراض نفوس ایسی ہیں جن کا علاج صرف سفر در سفر ہے. صوفیاء اس لیے کثرت سے اسفار کرتے تھے کہ وہ ریاضت کا ایک باب ہے، ریاضت کے امور میں سے ایک چیپٹر ہے کہ سفر کرنا اور خود کو مستقل اپنے نفس کو اس سفر میں رکھنا. سفر میں خلوت میسر آتی ہے، سفر میں تنہائی ہوتی ہے، متوجہ اللہ ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. شاہ صاحب نے بھی وہ حدیث پڑھی تھی کہ صحبت ماجد ہی، اللہ رب العزت کی صحبت جو ہے وہ خلوت کے اندر حاصل ہوتی ہے. انسان باقی اپنے رشتہ دار و اقارب سے ہٹ کر تنہائی میں بیٹھتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے، نابت ہے، وہ مزید مضبوط ہوتی ہے، دقت خشیت اس پہ مزید طاری ہو جاتی ہے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جو مسافر ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رحمت للعالمین اس کو جو آسانیاں عطا فرمائی ہیں، رخصتیں عطا فرمائی ایک مسافر کو. کیونکہ اسلام کے اندر تو ایک مسافر جو ایک مسلمان وہ تو پابند ہے شریعت کے امور کا، نماز بھی اس نے پڑھنی ہے، روزہ بھی اس نے رکھنا ہے اور دیگر بھی جو امور ہیں اس نے پورے کرنے ہیں. تو جو مسافر کو رخصت دی گئی ہے کیا اس کے اندر ثواب میں کہ تخفیف بھی آ جاتی ہے یا ثواب اس کو بائنے ملتا ہے یا کئی معنوں میں سے زیادہ بھی ملتا ہے؟ کیا یہ رخصت جو ملتی ہے مسافر کی اس میں مسافر کے لیے کیا فوائد ہے؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی امام بخاری صاحب. سفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو دین اسلام کے بعض احکام اور مسائل سے متعلقہ بہت ساری رخصتیں عطا کی ہیں. سبحان اللہ. اور ان رخصتوں کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ کما تؤتى عزائمہ، کہ میرے اللہ جس طرح فرائض کا پابند ہونا پسند کرتے ہیں نا، اسی طرح میرے اللہ جو انہوں نے رخصت دی ہے فرائض کے معاملے میں مسافروں کو، ان پہ عمل کرنے کو بھی اللہ پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو مسافر کو کیا رخصت دی؟ سب سے پہلے رخصت یہ دی کہ نماز جو ہے اس کو ادا کر دیا. جو 4 رکعتوں والی نماز ہے نا، مثلا ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اس کی 2 رکعتیں کر دیں کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. حتیٰ کہ جمعے کا جو خطبہ ہے اس کی ہمیں اجازت دے دی کہ اگر آپ سفر کی حالت میں تو آپ نہ بھی پڑھیں تو آپ گناہ گار نہیں ہوتے، آپ کو اس کی اجازت دے دی گئی. اسی طرح اس سفر کی حالت میں رمضان شریف کے روزے آئے ہوئے ہیں اور آپ نے سفر کرنا ہے تو فرمایا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں آپ اس کی قضا دیں جب آپ گھر پہ موجود ہوں. تو اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے یا دشواری محسوس کرتے ہیں تو فرمایا کہ پھر سفر کی حالت میں آپ کے لیے رخصت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. تو یہ بھی اسلام نے ہمیں اس کی اجازت دی. چوتھے نمبر پہ دیکھیے کہ دعا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، نبی پر فرمایا کہ ثلاث الدعوات لا ترد، 3 دعائیں تو اللہ رد ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ. اس میں ایک مسافر کی دعا ہے. اور جب میں ابھی آپ کو دعائیں بتا رہا تھا، نبی پر فرمایا اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہ کتنی جامع دعا، یا اللہ کبھی میرے دشمنوں کو ہم سے خوش نہ ہونے دینا. یعنی مجھے سفر میں کوئی ایسی پریشانی نہ آ جائے، میں کسی ایسی ابتلا کا شکار نہ ہو جاؤں کہ جس کی وجہ سے میرے حاسد اور میرے مخالف اور میرے دشمن وہ خوش اور راضی ہوں. یہ اس کے آخری جملے کا ترجمہ آپ اندازہ لگائیں، وہ کتنی جامع دعائیں. اور پھر جب بندہ واپس پلٹتا ہے نا تو وہ منزل قریب آ جاتی ہے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اوبن لربنا توبن لا یغادر علینا حوبن. اللہ اکبر. اس کے بھی آخری جملے کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ اس سفر کی برکت سے تو ہمارے گناہ سارے معاف کر رہا ہے, کوئی گناہ چھوڑ ہی نہیں رہا, سارے گناہ ہی معاف ہو. آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. یہ بھی نبی پاک کی دعا جب سفر سے بندہ پلٹتا ہے, لوٹنے والے, توبہ کرنے والے, اللہ کی حمد کے گیت گانے والے, اللہ کی عبادت کرنے والے, اللہ ہمیں وہ بنائے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی, جب آپ تشریف لاتے ہیں نا, اذا قادم من سفرین بدا بالمسجد فصلی فی رکعتین. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لاتے, وہاں پر آپ 2 نفل پڑھتے جس کو آپ شکرانے کے نفل کہتے ہیں. سبحان اللہ. تشکر کی, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سلامتی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ سفر سے واپس گھر پہنچنے کی سعادت عطا فرمائی, یہ شرف عطا کیا, نعمت عطا کی. اپنے بچوں کو دیکھیں گے, اہل خانہ کو ہم دیکھیں گے, رفقا کو ہم دیکھیں گے, اپنے نظام زندگی کو ہم دیکھیں گے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, دیکھیے اس میں کتنی خیر و برکت ہے, کس قدر ہمارے لیے نعمت اور ثمرات ہیں کہ انسان سفر میں نکلا اور سفر کے اندر اللہ سے دعائیں مانگتا رہا, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا. جب بھی اللہ سے موقع ملا تو آپ سفر کیا. نبی پاک نے جو فرمایا نا 3 دعائیں, اس میں ایک آپ فرمایا دعوت الوالد. اللہ, بندہ والد بھی ہو, مسافر بھی ہو, تو ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے سفر کی حالت میں دعا مانگے گا تو اللہ اس کی اولاد کو کہاں تک پہنچا دے گا. میں نے واللہ العظیم صاحب بخاری صاحب بہت سارے لوگ ایسے دنیا کے اندر دیکھے ہیں کہ شاید ان کے پاس علم بھی اتنا نہیں تھا, صلاحیتیں بھی اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن میں نے ان کو بلندیوں پہ دیکھا. جب میں نے ان کی بیک گراؤنڈ کو دیکھا یا ان کی حقیقت کو جانا نا, تو میں حیران ہوا کہ پیچھے ان کے لیے دعائیں کرنے والی ان کی ماں ہے, دعا کرنے والا ان کا باپ ہے. یہ ماں باپ کی جو دعائیں ہیں نا, انسان کو بعض اوقات سچی بات ہے بڑی بلندیاں عطا کر دیتا ہے. اور خاص طور پہ مسافر جب انسان ہوتا ہے, اور بعض مسافر تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ڈرائیور بھائی ہیں, ہمارے اب جو لوگ مختلف فرموں کے کام کرنے والے, روزانہ سفر کرنا پڑتا ہے ان کو. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی اس لحاظ سے خوش نصیبی سمجھیں کہ اللہ نے ان کا رزق ایسے شعبے سے وابستہ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزانہ مسافر بھی ہوتے ہیں. تو انہیں اس سفر کو اپنے لیے غنیمت اور نعمت سمجھتے ہوئے استفادہ کرنا چاہیے. کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگا کریں, اور سفر میں جہاں جہاں سے گزریں کوشش کریں. کل قیامت کے دن اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا یومئذ تحدث اخبارا, زمین کے ٹکڑے گواہیاں دیں گے, یا اللہ تیرا یہ بندہ میرے اوپر سے گزر رہا تھا تو یہ خوشبودار تیرا ذکر کر رہا تھا, تیرے محبوب پہ دروشی پڑھ رہا تھا. تو ہمیں کثرت سے سفر کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروشی پڑھنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اپنی اولاد کے لیے دعائیں, اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں, اپنے دوست احباب کے لیے دعائیں, اپنے ملک کے لیے دعائیں, اپنے والدین قریبین کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے. بے شک. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اگر ان پر غور و فکر کیا جائے تو یہ انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے اتنا خوبصورت چارٹر ہیں, اور اتنا خوبصورت ہمیں دین عطا کیا جس میں ہر چیز جو انسان اپنی کام کے لیے کرتا ہے, بنیادی ضرورت کے لیے کرتا ہے, لیکن وہی اللہ کی غلامی اور بندگی کی نیت کر کے کرے گا تو وہ عبادت میں شمار ہوگا. اور یقیناً ہر موقع پر, ہر مواقع پر انسان کے لیے کامیابی رکھی گئی ہے, انسان کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے. اور جس طرح مسافر سفر کر رہا ہے تو دوران سفر وہ کتنے مواقع شاہ صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے ہیں کہ وہاں پہ اپنے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے, گھر والوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں کارب دوستوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے. اور یقیناً قوانین کی پابندی کرتے ہوئے وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ قوانین کی پابندی بھی ہیں, اور یہ شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ آپ نے قانون کا احترام کرنا. اور یقیناً جب انسان قانون کا احترام کرتا ہے تو یقیناً انسان جو وہاں پر ایک ریاست کی جو اصول ہیں ان کی پابندی بھی کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انسان شریعت کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کی پابندی بھی کرتا ہے. اور یقیناً جب انسان شریعت کے احکامات کی پابندی کرتا ہے تو ثواب کا حقدار ٹھہرتا ہے. اور ہم آج اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو سفر کے آداب آج کے پروگرام میں نے اور آپ نے سیکھے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو ان آداب کو ملوث خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, مسنون دعائیں سفر کے لیے, ان کو یاد کرنے, ان کو دہرانے, کہ ان کو پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان ساری چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ناظرین کرام, آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.